بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آج دوسرا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی امتیازات، کئی خصوصیات عطا فرمائیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 چیزوں کے ذریعے مجھے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی۔ ایسی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت معراج بھی ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کا نام اسراء ہے اور دوسرے حصے کا نام معراج ہے۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو، پھر اس کے بعد جو بلندی کا سفر ہوا ہے، 7 آسمانوں کی سیر ہوئی ہے، سدرۃ المنتہا جنت جہنم کو دیکھا ہے، اللہ جل جلالہ کا دیدار ہوا ہے، تبادلہ تحائف ہوئے ہیں، آپس کے اندر ریاض و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، اسے معراج کہتے ہیں۔ بعض اوقات مجازاً دونوں کو اسراء بھی کہہ دیا جاتا ہے اور بعض اوقات مجازاً دونوں کو معراج بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال حقیقتاً اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں اور معراج بلندی کے سفر کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ جل جلالہ نے کروایا۔ 15واں پارہ، اس کی پہلی آیت مبارکہ، اللہ جل شانہ اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ کے اندر جب اس مضمون کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، اس لیے کہ جتنے عقلی طور پر اعتراضات ہو سکتے تھے، فلسفانہ طور پر اعتراضات ہو سکتے تھے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر کر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر اتنا بلندیوں کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما لیا، یہ تھوڑی سی قلیل مدت کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلا لفظ ہی ارشاد فرمایا، سبحان، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، یعنی جانے والے کی طرف توجہ نہیں لے کے جانی، بلکہ جو لے کر جانے والا ہے، اللہ اپنی طرف بندوں کی توجہ موڑنا چاہتے ہیں، اپنی طرف لوگوں کی توجہ کرانا چاہتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ لہذا تمام اعتراضات پہلے ہی لفظ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ الذی اسری بعبدہ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صفات بھی ہیں، لیکن یہاں پر بعبدہ صفت عبدیت کا تذکرہ کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بعبدہ صفت عبدیت کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوہیت کا دعویٰ نہ کر دے۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ نے معجزات عطا فرمائے، تو ان کے ماننے والوں نے ان کے لیے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی یہ نہ کرے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ صفت عبدیت کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوہیت کا دعویٰ نہ کر دے، کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ بندہ ہو کے بشر ہو کے کوئی عرشاں تے جا نہیں سکتا، بشر ہو کے کوئی عرشاں تے جا نہیں سکتا، یعنی جو بشر ہو انسان ہو وہ عرش پر نہیں جا سکتا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے کوئی عرشاں تے جا نہیں سکتا۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ سے ملاقات فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بشر ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش پر جا سکتے ہیں، ملک ہو کہ کوئی عرش آتے جا نہیں سکتا، یعنی کوئی فرشتہ ہو تو وہ عرش پر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے صفت عبدیت کا تذکرہ کیا۔ نمبر 2 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ عبدیت کا تذکرہ کیوں کیا؟ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی، آپس کے اندر باتیں ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کون سا لقب پسند ہے، آپ کو کون سی صفت پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا بندہ ہونا مجھے پسند ہے، اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جب معراج کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند فرمودہ لقب عبد کو اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ لیلاً، راتوں رات لے گئی۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، اسرا اس کا معنی بھی ہوتا ہے رات کا سفر کروانا، تو اسرا کے اندر رات کا تذکرہ پہلے سے بھی موجود تھا۔ لیلاً کا لفظ کیوں لائے؟ اللہ جل شانہ نے لیلاً کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو سفر ہوا ہے یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا، اس لیے کہ اسرا کا معنی رات کو سفر ہوا۔ اللہ اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئے، لیکن ذہن میں یہ اشکال آ سکتا تھا، سوال آ سکتا تھا کہ پوری رات کے اندر سفر ہوا یا آدھی رات کے اندر سفر ہوا، یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے لیلاً کا لفظ لائے کہ اس کے اندر تنوین جو دو زبریں ہیں، التنوین للتقلیل والتبعیض، کہ تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے، تبعیض کے لیے آتی ہے، کہ بہت تھوڑا سا وقت لگا ہے، اس تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، اور رات کے اس تھوڑے سے عرصے کے اندر سیر کروائی ہے۔ کتابوں کے اندر بات ملتی ہے کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گئے اور یہ چیزیں اپنی حالت پر باقی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہوں گا کہ جس طرح جسم کے اندر روح ہوتی ہے تب جسم کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے اس لیے کہ اندر روح موجود ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے اس لیے کہ اندر روح موجود ہے۔ جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ جو اعضاء ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، زبان بولنا بند کر دیتی ہے، ہاتھ ہلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اندر سے روح نکل چکی ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے نکلے ہیں، عالم بالا میں پہنچے ہیں، تو پھر اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات کے لیے روح کی مانند ہیں۔ جب روح نکلی ہے تو یہ کائنات ساری کی ساری تھم گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندیوں کے سفر فرمائے ہیں، اللہ جل شانہ سے راز و نیاز کی باتیں فرمائی ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے ہیں تو کائنات کا نظام تب چلا ہے جس طرح کوئی چیز ایک جگہ پر رک جاتی ہے، پھر جب اسے چلایا جاتا ہے وہ وہیں سے چلتی ہے۔ لہذا کنڈی نے حرکت تب کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، تو اس لیے ہر چیز اپنی حالت پر باقی تھی کہ کائنات تھم گئی تھی، کائنات رک گئی تھی، اس لیے کہ کائنات کی روح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ بدر الدجا بلغ العلا کشف الدجا عرب کے شہزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر موجود نہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے گویا کہ کائنات کی روح واپس آ گئی، پھر کائنات چل پڑی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے وقت لے گئے، لیلا رات کے وقت معراج کیوں ہوئی، دن کے وقت کیوں نہ ہوئی؟ تو اس پر بھی چند باتیں ہیں، اس کے اندر بھی چند حکمتیں ہیں۔ رات کے وقت ملاقات محب اور محبوب کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ دن کے وقت شور و غل ہوتا ہے، دن کے وقت کئی ساری اور آوازیں شامل حال ہوتی ہیں، اس لیے محب اور محبوب کی ملاقات کا موضوع وقت رات کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جو معراج فرمائی ہے یہ رات کے وقت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ اسی طرح دوسری حکمت کہ رات کے وقت کیوں معراج ہوئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوصاف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور صفات میں سے ایک صفت سراج منیر بھی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر روشن چراغ کو کہتے ہیں، اور چراغ کے لیے مناسب وقت رات کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رات کے وقت روشنی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت سراج منیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ تھے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت سراج منیر کی عملی تصویر پیش ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہے، روشن چراغ ہے۔ ایک اور حکمت عرض کرنا چاہوں گا کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروایا گیا؟ عام لفظوں میں کہوں تاکہ صدیق اور زندیق میں فرق ہو سکے، اس لیے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت معراج کروایا۔ اس لیے کہ اگر دن کے وقت ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت جاتے، دن کے وقت واپس پلٹ آتے، یا رات کے وقت جاتے دن کے وقت واپس پلٹتے، تو کوئی آتے ہوئے دیکھ لیتا، کوئی واپس پلٹتے ہوئے دیکھ لیتا، ابو جہل بھی دیکھ لیتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ لیتے، آنکھوں سے مشاہدہ ہو جاتا۔ جب دیکھ لیتے تو پھر کس نے انکار کرنا تھا؟ اس لیے رات کی تاریکی میں معراج ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کے وقت گئے، کسی نے دیکھا نہیں، نہ ہی ابو جہل دیکھنے والا، نہ ہی ابو لہب دیکھنے والا، نہ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے والے، رات کے وقت ہی واپس پلٹ آئے، کسی نے پلٹتے ہوئے دیکھا نہیں۔ اس لیے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور ہمیشہ کے لیے صدیق کا لقب پایا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا انکار کیا اس نے ہمیشہ کے لیے زندیق کا لقب پایا۔ تو صدیق اور زندیق کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت معراج کروایا۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر کیسے تیری صداقت پہ کس کو کلام ہوگا؟
کیسے تیری صداقت پہ کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا. نبی کا روزہ وہ جس کا مدفن، رش کے عالم وہ جس کا مسکن، رش کے عالم وہ جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں جو مادہ ثانی کے اندر میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے. بہرحال یہ جو لیلن رات کے وقت معراج ہوا تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ صدیق تصدیق کر کے صدیق کا لقب پائے اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ زندیق ٹھہریں، ان دونوں کے درمیان فرق ہو سکے.